بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بے چینی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت فاقہ کی نوبت آ گئی، جس کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خبر ہو گئی۔ وہ کسی کام کی تلاش میں نکلے تاکہ کھانے کی کسی چیز کا انتظام ہو جائے اور وہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ چنانچہ وہ ایک یہودی کے باغ میں گئے اور پانی کے 17 ڈول نکالے۔ ہر ڈول کے بدلے ایک کھجور طے ہوتی تھی۔ یہودی نے اپنی تمام قسم کی کھجوریں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دیں کہ جس میں سے چاہیں لے لیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 17 عجوہ کھجوریں لے لیں اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو الحسن، تمہیں یہ کھجوریں کہاں سے مل گئیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے آپ کے سخت فاقہ کی خبر ملی تو میں کسی کام کی تلاش میں گیا تاکہ آپ کے لیے کھانے کی کوئی چیز حاصل کر سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ایسا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے نبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، فخر و فاقہ اس کی طرف اس سے بھی زیادہ تیزی سے آتا ہے جتنی تیزی سے پانی کا سیلاب نیچے کی طرف جاتا ہے۔ لہذا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ وہ بلا اور آزمائش کے لیے ڈھال یعنی صبر اور زہد و قناعت اختیار کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ جب یہ بھوک کی شدت سے بے تاب ہوئے تو کچھ کام کی تلاش میں نکلے۔ یہ ایک باغ کی بیوہ مالکن کے پاس پہنچے اور فرمایا،
میں یہ غریب مزدور ہوں، کیا تم اپنا باغ سیراب کرنا چاہتی ہو؟ جو معاوضہ تم مجھے دو گی وہ قبول ہوگا۔ اس نے کہا ہاں، مجھے اپنے باغ میں ایک پانی دینے والے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام رات اس باغ کو پانی دیتے رہے۔ جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نے کام بند کر دیا۔ اس عورت نے آپ کو کچھ کھجوریں رات بھر کی اجرت کے سلسلے میں پیش کیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں قبول کر لیا۔ بھوک کی شدت سے کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، چاہا کہ تھوڑی کھجوریں کھا کر پانی پی لیں، لیکن فوراً یہ خیال آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر بھوکے رہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ فاقے سے ہوں اور میں اپنی بھوک کو تسکین دے دوں۔ چونکہ ان کی نظر میں اعمال کا محور شکم نہیں، پیٹ نہیں، بلکہ محبت رسول تھا، اس لیے فوراً کھجوریں کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ اپنی ہر چیز کو محبوب کی راہ میں قربان کرنا ہی محبت کا مقصود زندگی ہوتا ہے، بلکہ یہ تو راہ محبت کی پہلی منزل ہے۔ غرض حضرت علی رضی اللہ عنہ کھجوروں کی پوٹلی بغل میں دبائے اس غرض سے مسجد نبوی کی طرف روانہ ہوئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر یہ کھجوریں کھائیں گے اور اپنی بھوک کو تسلی دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد کے ایک گوشے میں فرش خاک پر دراز ہو گئے، سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو دیکھا اللہ کا وہ شیر ننگے بدن زمین پر پڑا سو رہا ہے، خاک جسم پر لپٹی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اجلس یا تراب، یعنی اے مٹی کے مالک اٹھ جا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر کھجوروں کا نذرانہ خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ ذوق و شوق دیکھ دل بے قرار کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کو آخری غسل دیتے وقت جو تاریخی الفاظ کہے وہ پوری امت کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی وفات سے وہ چیز جاتی رہی جو کسی دوسرے کی موت سے نہ گئی تھی، یعنی وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ کی جدائی عظیم صدمہ ہے، اگر آپ نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا تو ہم آپ پر آنسو بہاتے، تاہم درد و درمان اور زخم کا علاج پھر بھی نہ ہوتا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم ہوا تو اس وقت آپ کے پاس کفار کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں جو آپ کو قتل کرنے پر آمادہ تھے۔ آپ نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر مدینہ منورہ کو روانگی کا ارادہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ چادر اوڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو جائیں، صبح ہونے پر تمام لوگوں کی امانتیں تقسیم کر دیں، جب تمام امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچ جائیں تو مدینے کا سفر اختیار کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب صبح کو اٹھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکل جانے پر کفار کے غصے کو دیکھا۔ کفار نے یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ زندہ یا مردہ پیش کرے گا اس کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ کئی لوگ آپ کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ قریش کا ایک بڑا قافلہ غار ثور تک جا پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کلیجے پر پتھر رکھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان سازشوں کو دیکھ اور سن رہے تھے۔ اس سے ان کی بے چینی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جلدی جلدی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو پہنچائیں اور مدینہ منورہ کی طرف روانگی کا ارادہ کیا۔ سواری کا کوئی انتظام نہیں تھا،
نہ تو وہ مدینہ روانگی کا ارادہ ظاہر کر سکتے تھے اور نہ مکے میں ان کا کوئی مخلص مددگار بچا تھا۔ ایک طرف مدینے کا 500 کلومیٹر کا دشوار گزار راستہ تھا، جن میں دشوار گزار پہاڑ ہیں، ریت کے چلتے پھرتے ٹیلے تھے جن کو اڑا کر ہوا جگہ جگہ منتقل کرتی رہتی ہے، زہر آلودہ گرم ہوائیں، جنگلی جانور، گرمی، پیاس، نہ جانے کتنے ایسے خدشات جو زندگی کو ایک لمحے میں ختم کر دیں۔ دوسری طرف اپنے محبوب کی پیاری زندگی ان کے خیریت سے پہنچ جانے کی فکر تھی۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان سے جدا ہونے کی طلب تھی جس نے بچپن سے ایک لمحہ آپ سے الگ نہیں گزارا تھا۔ اب کئی دن سے اس پرنور چہرے کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی تھیں۔ اب وہ خوف اور شوق کے دو راہیں پر کھڑے تھے۔ غرض ان کا شوق اور اشتیاق خوف اور احتیاط کے جذبے پر غالب آ گیا اور وہ تنے تنہا مدینے کی طرف چل پڑے۔ بس ایک برہنہ تلوار ان کے ساتھی اور مددگار تھی۔ ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ مدینہ پہنچا ہی نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جا پہنچے۔ یہ دیکھ کر ان کی خیریت کی انتہا نہ رہی کہ مکہ سے بے یار و مددگار اپنے وطن عزیز کو خیر بات کہنے والے نبی جب مدینے میں داخل ہو رہے تھے تو ان کا شاندار استقبال ہو رہا تھا۔ اسلام کے متوالے خوشی سے جھوم رہے تھے۔ نوجوان لڑکیاں دف بجا بجا کر نعت پڑھ رہی تھیں کہ ان پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو خوشی اور دوبالا ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی طرف بڑھنا چاہا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ دوڑ کر آپ سے لپٹ گئے۔ آپ نے ان کی حالت دیکھ کر فرمایا، علی یہ تمہارا کیا حال ہو گیا ہے؟ پیر سوجے ہوئے ہیں، رنگ جلس کر سیاہ ہو گیا ہے، کمزوری سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے، ہونٹوں پر خشکی کی پرتیں جمی ہوئی ہیں، تم سے تو بولا تک نہیں جا رہا ہے۔ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، 12 دن سے لگاتار سفر کر رہا ہوں، رات کو سفر کرتا تھا اور دوپہر کو ریت کے ٹیلوں کی آڑ میں چھپا رہتا تھا۔ چلتے چلتے جب آپ کا خیال آتا تھا تو بھاگنا شروع کر دیتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کاش تم چند دن مکے میں اور ٹہرتے اور اطمینان سے سواری کا انتظام کر کے آتے۔ عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے سوچا مگر مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں ایک لمحہ بھی آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکا۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔